آج 15 رجب پیر کا بابر کا دن آ چکا ہے۔ خدارا اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں نصیب پلٹتے ہیں اور قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ آج جو شخص اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ مغرب سے پہلے دولت اور خوشحالی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل لگتا ہے مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بے شک آزما لو اور خود نتیجہ دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رجب پیر کا بابر کا دن ہے اور یہ رجب کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کے لیے منتخب فرمایا۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور پھر آج پیر کا دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب دن تھا۔ پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پیر کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ پیر کے دن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج 15 رجب پیر کے دن میں آپ کے لیے ایک ایسا طاقتور، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا، تنگ دستی، غربت، پریشانی، قرض اور ناکامی کو جڑ سے ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل سے دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں بنتی، کاروبار بند پڑا ہے، رزق میں برکت نہیں، قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، وہ آج 15 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ کے حکم سے دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ آج پڑھنا ہے مگر اس کا فائدہ آپ پورا سال دیکھیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 15 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، ایک مانگنے پر کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے برکت اور رزق نصیب میں لکھ کر جاتے ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 رجب پیر کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اگر آپ ایک باعزت، خوشحال اور خوددار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ رجب کا یہ بابر کا دن اور پیر کی یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور اہم عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں ایسے بہت سے مجرب وظائف اور طاقتور اعمال آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 15 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ آپ صبح سے لے کر شام تک، بلکہ پوری رات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر بھی اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھا جائے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ اور ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔
آپ بھی کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی پریشانی، تنگ دستی، رزق، اولاد، کاروبار، شفا، کامیابی یا کسی اور مقصد کے لیے وظیفہ پڑھنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کریں اور اپنے الفاظ میں اللہ کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ، میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، رزق میں وسعت، دولت، عزت اور شہرت چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنے مقاصد کی نیت مکمل کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت، خیر، کامیابی اور بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ نیت، تعوذ اور تسمیہ مکمل کر لیں تو آپ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج 15 رجب پیر کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء کرام اور اللہ والوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ جب بھی کسی وظیفے کا آغاز کرتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ اس لیے آج آپ بھی سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم کے حضور سچی توبہ کرے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ بندہ ایک بار بھی سچی توبہ کر لے تو چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا مٹی کے ذروں کے برابر میں، اس کی ایک سچی توبہ پر اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہے تو آج 15 رجب پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کو منا لیں۔ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اور گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک مکمل تسبیح یعنی 100 بار ضرور پڑھیں، اور اگر وقت میسر ہو تو 313 بار پڑھ لیں۔ جب آپ 100 بار پڑھ کر سچی توبہ کر لیں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا وقت ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا فتاحو ہیں۔ یہ ایسے عظیم اسماء الہی ہیں کہ جنہیں پڑھنے کی دیر ہوتی ہے اور بندے کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آج 15 رجب پیر کے دن کا یہ مجرب، طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مہینوں یا دنوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ کریم فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو اللہ اسی وقت پوری فرما دیتا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا باسطو یا فتاحو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مکمل 21 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ کریم فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ حاجت جس کے لیے آپ برسوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے کو اللہ خاص پسند فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایسی سورت ہے کہ جسے 1 بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور آج تو 15 رجب پیر کا بابرکت دن ہے۔
یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رجب کے مبارک مہینے میں اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں آج سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا عظیم ثواب ملے گا۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر کوئی بے اولاد ہے تو بے اولادی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر کوئی نرینہ اولاد کا خواہش مند ہے تو آج 15 رجب پیر کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ اللہ پاک ہر حال میں عطا فرماتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جسے لگتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نہیں ہوا، جو مایوسی سے تنگ آ چکا ہے، وہ آج ایک بار یہ تینوں اعمال میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ کر ضرور دیکھے۔ اگر کھلی آنکھوں سے اللہ کی رحمت اور کرم کے آثار نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ بہت سے لوگ اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ انہیں وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ بہت سے بھائی اس لیے محروم رہتے ہیں کہ انہیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جسے آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 15 رجب پیر کے دن یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ دل سے آنکھوں میں آنسو لے کر ضد کر کے اپنے رب سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت اور ہر چیز آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر کرے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔